السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی کرو، جو کچھ اوپر سے اترا ہے۔ ہمارا دین تو آسمانی ہے، زمینی تو نہیں ہے۔ ما انزل اللہ، جو کچھ اوپر سے اترا ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ کہتا نہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا کو جو کرتے دیکھا ہم وہی کریں گے۔ ساڑھے ماں پیو غلط سن، کتنی بڑی دلیل ہے آج کی، یہ دلیل اکبر ہے، آج کی یہ دلیل اکبر ہے۔ ساڑھے ماں پیو غلط سن، اور قرآن مشرکین کی، منکرین کی یہی وہ بنیادی کمزوری بتاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دین کی طرف نہیں آ سکے۔ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ماں باپ کی پیروی سرے سے ہی غلط ہے، یہ نہیں کہا۔ میری کوشش ہوتی میں فروعی مسائل پہ نہیں بولتا، لیکن بعض احباب وہ تقلید کو کھینچ کے وہاں لے جاتے ہیں کہ ہمیں جہنم پہنچا کے چھوڑ دیں، یہ تقلید شرک ہے، تو پھر مجبوری ہوتی ہے کچھ بات کرنے کی۔ تو پھر بیٹھو قرآن کھول کے خود ہی مسائل نکالو۔ جس نے آپ کو سکھا دی ہے کہ تقلید شرک ہے، اس کی بھی تقلید نہ کرو، مزہ تو تب آیا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ہدایت کی احادیث کا ریفرنس چاہیے، کوئی ایسی بات ہوئی۔ میں کہا ہدایت فقہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ میں ان کی بات کو سمجھ تو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہی صاحب دوبارہ ملے، انہوں نے مجھے ہدایت کی جو احادیث آئی ہیں دوران استدلال وہ مجھے پیش کر دی۔ کہتا جی یہ ہیں اور یہ نہیں ہیں، یا ضعیف وغیرہ سارا کچھ انہوں نے کیٹیگریز بنا لی تھی، وہ میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے آرام سے اسے جیب میں ڈال دی۔ میں نے کہا آپ نے بڑا چھوٹا کام کیا، مضمون بتا رہا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ میں کہا ہدایت تو فقہ کی کتاب ہے، کیا ملا آپ کو حدیث کی تخریج کر کے؟ آپ صحیح بخاری کی تخریج کریں کہ بخاری کی کون سی حدیث غلط ہے کون سی صحیح، مزہ تب آئے گا۔ کیوں آپ ہدایت کے پیچھے پڑیں؟ آپ صحیح بخاری کے پیچھے پڑیں، صحیح بخاری کی حدیث کی تخریج کریں کہ کون سی غلط ہے اور کون سی صحیح اور کون سی ضعیف ہے۔ جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ہے فروعی مسائل میں پڑھتے ہی نہیں، اور الحمدللہ ہمارے سننے والے تقریباً ہر مسلک کے موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اشارہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ بعض احباب ہر مسلک کے اندر کچھ ہوتے ہیں ایک دوسرے پر فروعی مسائل میں بھی کفر و شرک کے فتوے لگانے والے۔ بہرحال اس سے پھر احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں نے آپ کو ایک قرآن کی آیت پڑھ کے یہ بتا دیا، اور نہ میرا آج کا یہ موضوع ہے۔ موضوع میرا آج آپ سے کچھ باتیں گپ شپ میں یہی کرنی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں
جو مجھے اور آپ کو دین کے قریب آنے سے روک دیتی ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے کافی عرصہ پہلے سورہ ابراہیم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی، کچھ چیزیں عمومی مطالعہ کو سامنے رکھ کے میں آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور پھر موقع ملا تو جمعے کے متعلق حدیث بیان کر دوں گا جو عموماً خطبے میں پڑھتے ہیں۔ کہ میں کبھی کبھار میری کوشش ہوتی کہ جمعے کی فضیلت کے اور اس کی اہمیت کے متعلق جو حدیث ہے جب بیان ختم ہونے لگے تو وہ ضرور بیان کر دوں، خصوصاً ان احباب کو پیش نظر رکھ کر جو صرف نماز کو دیکھ کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان احباب کو پیش نظر رکھ کر جن کو وقت ملتا ہے اپنی مصروف زندگی میں تو جمعے کی نماز پڑھ کر جمعے پہ احسان کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ما انزل اللہ کی پیروی کرو، تو آگے سے کہتے ہیں نا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کو جو طریقے ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دیکھے ہم انہی پہ چلیں گے۔ اب تو ریشنلزم ہے، اور ریشنلزم کے جراثیم کینسر سے زیادہ پھیل رہے ہیں اس ذرائع ابلاغ کی وجہ سے۔ اب ایک نامور اینکر ہے، نامور سے مراد شریف ہونا نہیں ہوتا، اچھا نامور تو شیطان سے بڑا نامور کون ہوگا؟ ہر نبی کا مقابلہ کیا اس نے ہر نبی آیا گزر گیا، شیطان وہی رہا، ابھی بھی زندہ ہے۔ امام الانبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے اور رخصت ہو گئے، لیکن شیطان ابھی بھی ہے۔ کتنی ناموری ہے دیکھیں، نامور سے مراد یہ نہیں ہوتا وہ نیک شریف ہے۔ تو ایک نامور اینکر نے پیچھے دنوں کیا کہا تھا، کہتے ہیں یہ فلاں سیاستدان کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ رضامندی سے ہوا ہے کہ بغیر رضامندی کے ہوا ہے خدا کی قسم ہمارا معاشرہ کس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ رضامندی سے ہوا ہے کہ نہیں نوکری کا جھانسا دے کے ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ تحقیق ہونی چاہیے۔ رضامندی سے ہوا تو یہ الگ مسئلہ ہے، کیا کہیں گے آپ کہ معاشرہ کس سطح پہ پہنچ چکا ہے، اس لحاظ سے کہ معاشرہ اس بات کو ہضم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب معاشرہ منکرات کو ہضم کرنے میں اس سطح تک پہنچ گیا ہے، اور جو معاشرہ منکرات کو برائیوں کو ہضم کرنے کے حوالے سے اس سطح تک پہنچ جائے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، آسمان سے بلائیں نازل ہوں گی کہ رحمتیں برسیں گی؟ خدا کی قسم یہ جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں نا ٹڈی دل کی طرح، یہ ویسے نہیں پھوٹ رہی، یہ ویسے نہیں پھوٹ رہی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب اعلانیہ فحاشی ہوگی تو پھر اس معاشرے کے اندر وہ بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کا نام تک ان کے بڑوں نے سنا نہیں ہوگا، بڑوں میں وہ بیماریاں گزری نہیں ہوں گی۔ اعلانیہ فحاشی کے نتائج میں سے ایک بدترین نتیجہ فرمان نبوت میں یہ بیان کیا گیا ہے، زبان رسالت نے یہ بیان کیا کہ وہ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فی فشا فیہم الطاعون، طاعون کی وبا پھیلے گی، والاوجاع ایسی بیماریاں پھیلیں گی، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ وہ بیماریاں ان کی اسلاف میں نہیں گزری ہوں گی۔ اعلانیہ فحاشی میں کہ جی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ تو فلاں سرٹیفکیٹ تو کیا، یہ پھر سرٹیفکیٹ تو نہ ہوا، پھر ہم بھی کچھ ادھر ادھر کر کے سرٹیفکیٹ بنا لیں گے، کیا کریں؟ ابھی تک ہم چاہتے ہیں وٹامن آر ہاتھ میں نہ دیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، بات یہ ہو رہی تھی دین کی طرف آنے میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ بہت بڑی رکاوٹ جو قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، مطلقاً تقلید نہیں ہے۔ قرآن نے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جیسے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہم ویسے ہی کریں گے، ہم تو انہیں کی پیروی کریں گے، وہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بڑے تھے، ساڑھے ماں پہ وہ غلط سن۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آباء و اجداد کی پیروی سرے سے نہیں کرنی، بلکہ کیا کہا،
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ سمجھیں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، پھر بھی پیروی کریں گے۔ مطلب اگر وہ ہدایت یافتہ ہوں، سیدھے راستے پر ہوں، تو پھر ان کی پیروی میں حرج، بلکہ انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ موت آ رہی تھی، انہوں نے بلا کے یہ نہیں پوچھا میرے بچوں کا دنیا کا فیوچر کیا ہوگا، ذرا کما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، اطاعت کس کی کرو گے؟ بچوں نے کیا جواب دیا؟ نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کی، آپ کے اللہ کی اطاعت کریں گے، عبادت کریں گے۔ آگئی نا، پھر وہ ساری لڑی آگے، نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے آبا کا الہ۔ لیکن اس میں پھر آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ سب بتا رہی ہیں کہ کون سی پیروی درست ہے آبا کی اور کون سی۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، سمجھا، ہم اللہ ہی کے اطاعت کریں گے۔ تو مطلب پہلے یہ کہ ہم آپ کے آباء و اجداد کی اللہ کی عبادت کریں گے، وہ اللہ ہی ہے اور وہ ہے ہی ایک الہ، تو صاحب بتا دیے کہ آباء و اجداد بھی غلط نہیں ہے، بلکہ آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، اور کہا وہ ایک ہی ہے۔ اس میں بتا دیے کہ یہ اطاعت اندھی تقلید نہیں ہے، بلکہ دیکھ دکھ کے ہے۔ اور اس سے بھی واضح ترین آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے میں یہ آیت دیکھ لوں کہیں میں نے غلط تو نہیں پڑھ لی، قرآن کریم کی آیت ہے۔ نعبد الہک، ہاں میں نے ایک لفظ چھوڑ دیا تھا، مجھے شک تھا۔ نعبد الہک، جو حافظ بیٹھے ہو یار بتا دیا کرو، رمضانی حافظ نہ بنا کریں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ابراہیم کے الہ، آپ کے الہ کی، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ آباء میں کون آ رہے ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، لا الہ الا اللہ، الہا واحدا۔ اور ان آباء و اجداد کا الہ کوئی الگ تھلگ سے ہر ایک کا اپنا اپنا الہ نہیں تھا، سب کا وہی الہ تھا جو حقیقت میں الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی تم نے ان کی کرنی ہے جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان لوگوں کی کرنی جو میری طرف۔ یہاں اس آیت نے بھی بتا دیا کہ اندھی تقلید غلط ہے، آنکھیں کھول کے تقلید اتباع کے سوا چارہ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ سورۃ الفاتحہ جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، پورے قرآن کریم کو وہ سمرائز کر کے سورہ پیش کرتی ہے، اس میں بھی یہ تفصیل موجود ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خود ہی سے وہ صراط مستقیم ڈھونڈے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ نیک لوگ ان کا راستہ، تو نیک لوگوں کی اتباع درست ہے، برے لوگوں کی اتباع درست نہیں ہے۔ خیر یہاں بات لمبی ہو گئی، کسی اور پہلو سے بھی میں نے بات کر دی تو تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ دین سے روکنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے وہ آباء و اجداد کی اندھی پیروی ہے، غلط پیروی ہے، درست پیروی نہیں۔ درست پیروی تو درست ہے، یہ چیز دین سے روک دیتی ہے۔ بڑی بڑی رسومات ہوتی ہیں، بندے کی عقل بتا رہی ہوتی ہے، خود ہی اسے، اس کا ضمیر اسے بتا رہا ہوتا ہے یار یہ میں کر رہا ہوں غلط ہے، یہ جو میرا گھرانہ کر رہا ہے غلط ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا؟ پیچھے سے لڑی چلی آ رہی، جی باپ نے کیا، دادے نے کیا، پردادے نے کیا، چلتا آ رہا۔ دین اس کا نام نہیں، دین تو دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، درست تقلید نہیں، اندھی تقلید، یہ دین کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ دین کو سمجھنے نہیں دیتی۔ ایک چیز آج چند چیزیں میں وہی ذکر کروں گا جو بندوں کو دین سے روک دیتی ہیں، وہ دین کے قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ بندہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں، بندہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔
دوسری بڑی چیز رسوم و رواج کا طوق. یہ رسوم و رواج آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے ہی جنم لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کی. رسوم و رواج کا طوق. میں حیرانی ہوتی ہے جب یہ لا کی چھوٹی چھوٹی وہ گائیڈ بکس بنتی تھیں تو اس کے اندر جو سورسز لکھے ہوتے تھے اس میں ایک سورس یہ بھی لکھا ہوتا تھا رسوم و رواج. بھائی یہ مستقل سورس ہے ہی نہیں ہے. رسوم و رواج وہی قبول ہوں گے جو شریعت کے مطابق ہوں گے. جو شریعت کے مطابق نہیں وہ رسوم و رواج قانون بھی نہیں, قانون کا مصدر بھی نہیں, سرے سے غلط ہیں, سرے سے غلط ہیں. اسلامی قانون کو تو یہاں کوئی آسانی سے سمجھتا ہی نہیں ہے. کئی دفعہ ایسے بلنڈر آ جاتے ہیں. انشاءاللہ کچھ دن بعد بغیر حوالہ دیے ذکر بھی کر دوں گا کسی وراثت کے مسئلے کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. وراثت پہ تو میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کافی عرصہ پہلے, باقاعدہ میری خیال اس میں میری سیریز چلی تھی پوری. لا الہ الا اللہ. دین سے روکنے والی چیز دوسری رسوم و رواج ہیں. رسوم و رواج بندے کو دین کے قریب نہیں آنے دیتے, بلکہ رسوم و رواج کو اپناتے ہوئے بندہ سمجھتا ہے میں دین ہی کا کام کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. یہی تو ہمارے اور مغرب میں فرق ہے. مغرب کے قانون کا مصدر, چلو قانونی نقطے پہ بھی بات کر کے آگے چلا جاؤں, مغرب کے قانون کا مصدر ہی سب سے بڑا رسوم و رواج ہے. ایک بندہ ایک کام کرتا ہے وہ اوپرا لگتا ہے, اوکھا لگتا ہے. وہی دو بندے کام کرتے ہیں. اب تو اوکھا لگنا بھی نہیں چاہیے, میرا جسم میری مرضی. اب تو یہ اور آسان ہو گیا نا, اوکھا لگے, پٹھا لگے, سوکھا لگے, جو مرضی لگے, میرا جسم میری مرضی. اور عالمی ایجنڈا یہی ہے, اور اسی کو ساری پروٹیکشن مل رہی ہے ہر جگہ سے. سمجھ آئی؟ شعلے کو مسٹر مکھن کے سامنے لایا جا رہا ہے, اور مسٹر مکھن کے سامنے نابلی کلاشنکوف کی نالی ایسے کر کے کہہ رہا ہے خبردار تو نے پگھلنا نہیں ہے. تو پگھلے گا, غلطی تیری ہوگی. مسٹر شعلہ جو مرضی کرے, مسز شعلہ, مس شعلہ جو مرضی کرے. سمجھ آئی بات کی؟ پگھلنا تو نے نہیں, خبردار. اگر تیرے جذبات خراب ہوتے ہیں تو سامنے والے کے مختصر لباس کی کوئی غلطی نہیں, سامنے والے کے ننگے پن کی کوئی غلطی نہیں, اور سامنے والے کی مائل کرنا, ماہل ہونا, ہنسنا, مسکرانا, لپٹنا, لپیٹنا, یہ کوئی غلطی نہیں. غلطی تیری ہی مانی جائے گی. یہ ہراسمنٹ نہیں ہے. اس سے بڑی ہراسمنٹ کیا ہوگی؟ خدا کی قسم, کسی بھی معاشرے کو شیطانی معاشرہ بنانے کے لیے اس کو نرا عورتوں کا معاشرہ بنا دیں, وہ شیطانی معاشرہ ہے. نرا مردوں کا معاشرہ بھی ٹھیک نہیں, لیکن نرے مردوں کے معاشرے سے نرا عورتوں کا معاشرہ زیادہ بدترین ہے. اسلام نے جو توازن رکھ دیا, اس توازن کے اندر اللہ نے مرد کو فوقیت دی, عورت کو نیچے رکھا, نیچے رکھا اور نیچے رکھا ہے. میری ماں بھی ہے, آپ کی ماں بھی, میری بہنیں بھی ہیں, آپ کی بہنیں بھی. میری بھی فی الحال ایک عدد بیوی, اور آپ کی بھی بیوی یا بیویاں ہوں گی. یہاں ایک عدد بیٹھے ہیں جن کی بیوی ہیں, میں جانتا ہوں. میرے سمے تو ابھی کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی, یا نصیب میں نہیں, یا ہمت نہیں ہے. اللہ نصیب بھی کرے, ہمت بھی دے. سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے, ایک درجہ. یہ توازن ہے. توازن یہ ہے کہ جو جس چیز کا مستحق اسی سطح پر اس کو رکھا جائے, یہ توازن ہے. برابری توازن کا نام, توازن برابری کا نام توازن نہیں. برابری کیسے کریں گے؟ پھر اگلے سال آپ بچہ جانے نا, وہ مشین اپنے اندر فٹ کر دیں آپ. اور اللہ نے ماں کے اندر وہ مشین فٹ کر کے ماں کو تقدس دیا. آج اس مشین پر فخر اور شکر کرنے کی بجائے آج کی عورت کہتی میں اولاد پیدا کرنے کی کوئی مشین ہوں. انا للہ و انا راجعون. اے عورت تو شکر کر, تیرے اندر اولاد پیدا کرنے کی اللہ نے مشین لگا رکھی ہے, ورنہ جس کی مشین ہوتے ہوئے وہ مشین کام نہیں کرتی, یا اس نے اپنی مشین نکلوا لی ہوتی, وہ بیچاری عورت ہی نہیں رہتی. جا کے پوچھیں جو بانجھ عورتیں ہیں, یا پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی, وہ عورتیں کتنی تڑپتی ہیں.
اب یہ ساری باتیں سیاہ کو سفید کہنا، سفید کو سیاہ کہنا آسان کیوں ہے؟ رسوم و رواج کے زور پہ اس کسٹم نے وہ قوت پکڑ لی ہے، ان رسوم و رواج نے وہ قوت پکڑ لی ہے کہ اب غلط کو صحیح کہنا آسان ہے، صحیح کو غلط کہنا آسان ہے، صحیح کو صحیح کہنا مشکل ہے۔ اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں نیکی آسان ہو جاتی ہے، بدی مشکل ہو جاتی ہے۔ بدی کی اگر نیت ہو جائے تو بدی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ڈھونڈنے کے بعد بھی 1000 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے میں نے بدی کی تو میرا انجام کیا ہوگا، یہاں بھی وہاں بھی۔ اور غیر اسلامی معاشرے میں نیکی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، نیکی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی، اور بدی بالکل ہر وقت سامنے ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ رسوم و رواج ہیں، جب وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو بندہ دین کی طرف نہیں آتا۔ پھر رسوم و رواج کی مختلف قسمیں، جیسے قانونی نقطے کے حوالے سے میں نے کہا تھا، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، انگلستان کے والے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا قانون غیر تحریر شدہ ہے، اور قرآن بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے جو دستور دیا وہ کیا ہے؟ تحریر شدہ ہے۔ صرف یہاں نہیں، لوح محفوظ پر وہاں تحریر شدہ ہے۔ پھر جہاں بھی آیا تو نبی کے سینے اطہر سے جب باہر نکلا تو تحریر شدہ۔ اب یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن سے جب ہمارے لوگ ناشنا ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی مسلمان وکیل ہوتے ہوئے بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی انگلینڈ کا قانون غیر تحریر شدہ ہے۔ یہ ان کی کمزوری ہے، ان کی خوبی نہیں۔ جیسا رواج تھا ویسے قانون بن گیا، ڈنگر جس طرف چل پڑے چل پڑے، جانور جس طرح انہوں نے منہ کیا نکل گئے، اکثریت نے منہ کر لیا جس طرف جس رخ پہ، وہی رواج آ کے جب پارلیمنٹ میں پہنچا تو قانون، آئین، دستور سب کچھ بن گیا۔ ہمارے ہاں ایسے نہیں ہے، ہم الٹی سمت میں بھی چلیں تو دستور ادھر ہی ہے، وہ کہتا سیدھے ہو کے پلٹ کے آؤ، فائن تذهبون، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ تمہیں پلٹ کے آنا ہوگا، فائن تذهبون، ارے تم مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ اور ان کا قانون کیا ہے؟ وہ جس طرف رخ کریں، اکثریت رخ کر لیں، وہی بل پارلیمنٹ میں آ کے قانون اور دستور اور آئین بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ایک پہلو، ورنہ رسوم و رواج پہ ہی ساری باتیں گزر جائیں گی۔ پھر رسوم و رواج کا دوسرا پہلو یہ کہ دین کے حوالے سے کوئی رسم بن جاتی ہے، بندہ اس کو دین سمجھ کر وہ رسم کرتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں، کل تک ہمارے بہت سے سنی بھائی کنڈے دیتے تھے، آج وہی نہیں دیتے، کیا وجہ ہے؟ سمجھ آ گئی نا، کنڈوں کی اصل حقیقت کا بھی پتہ چل گیا، پیچھے جا کے کس سے بات مل رہی ہے، جڑ رہی ہے، اور سمجھ آ گئی، رک گئے، غیرت آ گئی، رک گئے۔ رسوم و رواج کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ دین سمجھ کے کرتا ہے، اور وہ دین نہیں ہوتا۔ اور رسوم و رواج کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے غلط ہے، لیکن وہ اپنے گاؤں، اپنے علاقے، اپنے ملک کی رسوم و رواج کی زد میں اتنا آیا ہوتا ہے، غلط سمجھتے ہوئے پھر بھی وہی کرتا ہے۔ آپ شادی کی رسوم و رواج کو دیکھ لو، کیا لوگ وہی کام کرتے ہوئے غلط سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اب ہر خاندان میں یہ بڑے عجیب عجیب دستور ہیں، ڈائری لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، دینے والا کتنے پیسے دے رہا، تاکہ ہم اس کی شادی میں جائیں گے تو اتنے ہی واپس کریں گے۔ ایمانداری سے بتائیں یہ مروت کا کام ہے؟ ایمانداری سے بتائیں کیا یہ مروت کا کام ہے؟ نہیں۔ لیکن خاندان کا دستور بن چکا ہے، مختلف قوموں کی مختلف رسمیں ہیں، وہ رسمیں اتنی تگڑی ہیں، اچھا خاصا انسان جو سال بھر دوسروں کو بھیک دیتا ہے، ڈائری لے کر بھیک لینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، جو بھیک لینا سارا سال گوارا نہیں کرتا، وہ اپنی خوشی کے موقع پر بھیک لینے کے لیے ڈائری لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ تم نے جو مجھے دینا میں اس کو نوٹ بھی کر رہا ہوں، جو نہیں دے گا اس کی ایسی تیسی ہم بھی نہیں دیں گے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ دین ہے؟
آپ کہتے اے بھائی دل پشوری نہ کیا کریں، نہیں یار وہ تو اصل میں ہم نے یہ رسوم و رواج ہم نے اس لیے نکالے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو قوم میں یا خاندان میں یا جو بھی علاقے میں غریب غربا ہوتے ہیں ان کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ تو امیر بھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی۔ اگر غریب غربا کی مدد کرنی ہے پھر آپ ڈائریاں لے کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ چپکے سے جا کے اس سے پہلے ہی جا کے اس کو دیا ہے نا۔ یہ کوئی غریب غربا کی مدد نہیں ہے، یہ کوئی باہمی تعاون نہیں ہے، یہ ادلا بدلا ہے، اور بڑا علل اعلان ادلا بدلا ہے۔ اس نے نہیں دیا، اچھا ہم تو گئے تھے، ہم نے اتنا کیا تھا، اور پھر اس کو گالیاں صلواتیں اتنا بہترین لفظ ہے، اس کو ہم نے گالیوں کے رکھ دیا، انا للہ و انا راجعون۔ جہاں ولی اس کو اپنی جگہ خوب سنائیں گے اس کی ایسی کی تیسی، پھر گھر کی عورتیں 24 گھنٹے اس کی غیبت چغلی بہتان پہ لگا دیں گے، اس نے ہمیں نہیں دیا، ہم نے اس کی شادی پہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، جہاں ولی ساری لائن لگا دیں گے، اسی کے اوپر لڑائیاں خاندانوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اب یہ پتہ ہے جس کو دین کی سمجھ لگے، اس میں کسی مسلک کا تعلق نہیں ہے، لیکن رسم اتنی تگڑی ہے کہ بندہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے پھر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ رسومات کے بڑے پہلو ہیں، اور ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ رسم کو دین سمجھتا ہے غیر شعوری طور پر، وہ غلطی اس کی کیوں ہے؟ وہ دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ جیسے اس کو دین ملا ہے وہ ویسے کر رہا ہے۔ اب اس کی اہمیت دل میں کتنی ہے دین کی، اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی دل میں اہمیت اتنی ہی ہے کہ وہ بس چل سو چل، سینہ بسینہ۔ جیسے ہمارے بہت سے ساتھی یہاں خطبے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب الحمدللہ یہاں کم ہو گیا، کبھی کبھی میں کہتا رہتا ہوں، خطبہ ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں، پہلے ہمیں تو اللہ کا شکر ہے طریقہ بھی نہیں آتا، ایسے اگلا خطبہ ایسے۔ میرا سوال آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ ذرا اپنی زندگی پہ غور کریں۔ آپ جب بچے تھے مسجد میں آئے تھے، آپ نے ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، آپ ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، اور کیا کس مسلک میں کیا دلیل ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں خطبے میں بالکل انتہائی مؤدب ہو کے بیٹھنا چاہیے، جتنا باادب طریقے سے بیٹھا اتنا کم ہے، اور سب سے باادب ترین طریقہ وہی ہے جو آپ قعدے میں بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھیں، لیکن یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے، شریعت نے بڑی لچک رکھی ہے، کوئی بندہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا آلتی پالتی مار کے بیٹھے، جیسے مرضی بیٹھے، کوئی معذور ہے تو اپنی ٹانگیں پھیلا بھی سکتا، سمجھے بات کی؟ شریعت نے بڑی لچک دی ہوئی ہے۔ تو یہ رسوم و رواج کے مختلف پہلو آپ دیکھتے جائیں گے تو خود ہی آپ کو باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ کوئی قانونی پہلو ہے، کوئی دین کو رسم بنا لیتا ہے، مصیبت، کوئی رسم کو دین بنا لیتا ہے، عجیب عجیب چیزیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے بعد دولت کی، اختیارات کی، طاقت کی ریل پہلے، اس نے دین کو رسم بنایا ہوا ہے۔ وہ عید کی نماز پڑھنے بھی جاتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں کرتا کہ تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ لوں کتنی تکبیریں زیادہ ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، فرض ہیں، کیا ہیں۔ اچھے خاصے عہدے پر ہوگا، ایسے کر کے دیکھ رہا ہوگا، پھر ایسے کر کے دیکھ رہا ہوگا، یار تو اتنی ہی تکلیف کر رہے۔ آپ کی تو بڑی تعریفیں آتی ہیں جناب علی، ماشاءاللہ آپ تو جناب علی صبح اٹھ کے ہی میٹنگیں شروع کرتے تھے، اور 15 گھنٹے آپ میٹنگیں کرتے ہیں، اور عید کی نماز کا یہ حال ہے کہ آپ اگلے کو دیکھ کر ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں مل رہا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر دین کی اہمیت کتنی ہے۔ ہاں یہ تو سال میں ایک آدھ نماز آتی ہے، اس میں بھول کے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی رعایت رکھی ہے کہ اگر آپ بھول گئے تو امام پر سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، عید کی نماز میں اتنی رعایت رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، شریعت نے بڑی رعایتیں رکھی ہیں، لیکن کچھ خود بھی تو سمجھے نا۔ کسی نے رسوم و رواج کو دین بنا دیا، کسی نے دین کو رسم بنا دیا، روزے رکھنے ہی نہیں۔ کیا جی جو ہم کام کریں وہ روزہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، آپ پورے حکومت کا پیسہ آپ کے پروٹوکول پہ خرچ ہو رہا ہے اور یہ عبادت ہو گئی آپ کے لیے، اور آپ نماز ہی نہ پڑھیں، کیوں؟ یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ عبادت ہے کہ نہیں، اس کے باوجود اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم تو یہاں ایسی کے نیچے بیٹھ کر نخرے کرتے ہیں، صحابہ تو گردنیں کٹوا دیتے تھے اور پھر بھی نماز۔ تو صحابہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے جو ہم جہاد کریں، بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کریں، کیا یہ عبادت نہیں؟ لیکن جہاد میں بھی طریقہ بتایا گیا ہے، نماز
وہ نماز جس میں آپ ہل نہیں سکتے، اس میں جناب علی کچھ ایک رکعت پڑھ کے ایک آ رہا ہوتا ہے، دوسری رکعت پڑھ کے دوسرا آ رہا ہوتا ہے، صفیں بدل رہی ہوتی، نماز پھر بھی نہیں ٹوٹتی. اور یہاں بندہ دنیا کے تمام مراعات اٹھاتے ہوئے اپنے دلچسپی کا کام کرتے ہوئے جب اسے کہا جائے حضرت نماز کا ٹائم ہے، کہتا کیا یہ عبادت نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب غلط فہمی کا شکار مت ہوں، یہ انڈائریکٹلی عبادت ہے، بالواسطہ عبادت ہے، بلا واسطہ عبادت نہیں ہے. یہ شریعت کی مہربانی ہے کہ آپ نے روزی روٹی کمانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، آپ نے زندگی میں جو مشغلہ اپنایا، آپ کی نیت درست ہو اور وہ راستہ ٹھیک ہو، وہ مشغلہ ٹھیک ہو، شریعت اسے بھی عبادت سمجھ لیتی ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. ورنہ روزی روٹی کمانا، اپنا پیٹ بھرنا، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا، یہ تو نیچر ہے، یہ تو فطرت ہے، کہاں کی عبادت یہ؟ لیکن یہ بھی نیت ٹھیک ہو تو اللہ اس کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں. اسے ہی عبادت قرار نہیں دیتے. اگر اسے ہی عبادت قرار دینا ہوتا، اللہ ذوالجلال کی قسم اس کا حق صرف اور صرف سجدہ تھا، سجدہ ہی عبادت ہوتی، ہم سجدے میں ہی پڑے رہتے. یہ بالواسطہ عبادتیں ہیں. بندے کی اپنی غرض ہوتی، وہ اپنی غرض پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیک نیت ہوتا ہے، اچھا راستہ اپنا لیتا ہے، امانت دیانت سے کام کرتا ہے، اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ اس کو بھی عبادت کا درجہ دے دیتے ہیں اپنی کمال مہربانی سے، کیونکہ وہ تو ہے ہی رحمان، رحمت جس ذات پر ختم ہے. یہ تھی رسوم و رواج کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں، سارے دیر یہاں لگ گئی. اگلی باتیں میں ذرا جلدی سے کروں گا. میں آج کی نشست میں یہی باتیں کر رہا ہوں کہ دین سے روکنے والی چیزیں کون کون سی ہیں. ایک آباء و اجداد کی اندھی تقلید بتا دی، درست تقلید نہیں. ایک رسوم و رواج کا توق، اور تیسری چیز تہذیب و تمدن کی بیڑیاں، کلچر کی بیڑیاں. یہ بھی تقریباً رسوم و رواج میں ہی آ جاتی ہیں. تہذیب و تمدن تبدیل ہوتا رہتا، تو تہذیب و تمدن کی بیڑیاں یہ بندے کو دین سے دور کر دیتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ ایسے ایسے دانشور پیدا ہونے لگ گئے ہیں کہ جن کے ہاں دین کی دلیل بھی کلچر ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. داڑھی رکھیں جی، اور نہیں جی عرب تو اپنے کلچر کے مطابق داڑھی رکھتے تھے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کیوں آیا تھا جب وہ ایران کے لوگ آئے تھے اللہ کے نبی سے ملنے، تو انہوں نے داڑھیاں کٹائی ہوئی تھیں. آپ نے رخ انور پھیر لیا تھا. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے اور جس پر اخلاق ختم ہے، انک لعلی خلق عظیم، جس ہستی پر اخلاق ختم ہے، اس ہستی نے آنے والے غیر ملکی نمائندوں سے رخ انور ایک سے زائد مرتبہ پھیر لیا، اور پھر پوچھا یہ تم نے کیا حال بنایا اپنے چہرے کا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے آقا نے، یعنی جو بادشاہ ہے جو ان کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے، اس نے یہ کہا. ان کی مونچھیں تھی، داڑھی کٹی ہوئی تھی. کہا اللہ کے نبی نے برجستہ غیرت میں ارشاد فرمایا میرے آقا نے تو مجھے آرڈر جاری کیا کہ میں مونچھیں کٹاؤں، داڑھی بڑھاؤں. اگر محض عرب کا کلچر تھا تو آپ نے پھر آپ کو ناگواری کیوں ہوئی؟ دین کا ذاتی مطالعہ نہ کیا کریں. ذاتی مطالعہ کہ آپ ذاتی مطالعے کو بنیاد بنا کے خود ہی مجتہد بن جائیں، ورنہ مطالعہ تو دین کا ضروری ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ سائیکل کے پنکچر لگانے والا اٹھ کے میڈیکل کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کر آپریشن شروع کر دے. لا الہ الا اللہ. ایک منکر حدیث تھا کسی دور میں، بہت عرصے کی بات ہے، شاید میں طالب علم تھا. خیر طالب علم تو اللہ پوری زندگی رکھے. میرے دوست کے کوئی عزیز تھے، حدیث پہ بات میں کہ یار پہلے تم اپنی کوالیفیکیشن ثابت کرو، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. پہلے آپ زندگی کا راستہ بتاؤ کہ آپ نے جس پر آپ بات کرنے لگے اس پہ آپ نے وقت کتنا لگایا، آپ کے پاس اس کی ڈگری کیا ہے. ہاں کچھ سمجھنے والی بات ہے تو میں سمجھا سکا آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن آپ اسپیشلسٹ بن کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر میں آپ کی اسپیشلائزیشن ضرور پوچھوں گا کہ پھر آپ اگر اس شعبے کے متعلق بات کرنے لگے ہیں تو اس شعبے کے متعلق آپ کی دسترس کیا ہے. اور ایسے ایسے یوٹیوبر موجود ہیں، فیس بک کی دانشور موجود ہیں، اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھ لیے لوگ ان کو سنتے ہیں.
پڑھے لکھے، اور جب وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث کی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا شعبہ ہے، ہم سے پوچھو، ہم نے تو عبارت میں زیر زبر میں ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ زیر زبر کوئی انگلش کی واولز نہیں ہے کہ آپ غلطی کریں تو کچھ بھی نہ ہو۔ جو زیر زبر ہیں، یہ زیر زبر بالکل ایسے ہی جیسے انگلش میں واولز ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو، 4 ہیں 5 ہیں واولز، 5 ای صحیح کہا نا میں نے، کہیں بھول نہ جاؤں، غلط نہ ہو جائے، کیوں اس پہ تو آپ جلدی پکڑیں گے بجائے، اور دین کی بات برانڈر ماروں گا آپ نہیں پکڑ سکیں گے، کیوں دین کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، نہیں کہہ رہا ویسے بات کر رہا ہوں، ایسا مزاج ہے دین، ایسا یتیم ہو چکا ہے اس منبر پر بیٹھ کے 2 + 2 400 کہو تو آپ کو گردنیں ہاں میں ہلانے والی مل جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ، ایسے دانشور پیدا ہو چکے ہیں جو تہذیب و تمدن کو معیار سمجھ لیتے ہیں۔ یہ عرب تہذیب کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی کہ جو چیزیں غلط تھیں وہ مٹتی چلی گئیں، جو درست تھی اسلام نے اس تہذیب کو اپنے اندر قبول کر لیا، اپنے اندر لے لیا ان کو۔ اور عرب کی تہذیب بھی اپنی جاگیر نہیں تھی، بلکہ عرب دھرتی کے اوپر انبیاء کا نزول ہوا تھا، وہ انبیاء کی باقیات الصالحات تھیں، وہ انبیاء کی تعلیمات کی بقایا جات تھیں۔ عرب لوگ مسلمان نہ ہونے کے باوجود ختنے کرواتے تھے، ہندو مسلمان نہیں، ختنے نہیں کرواتے۔ وہ ختنے کیوں کرواتے ہیں؟ انبیاء کی باقیات تھیں، جس سرزمین پر انبیاء کا گزر ہو وہاں ان کی باقیات رہ جاتی ہیں۔ جی عرب کلچر، انا للہ و انا راجعون، اللہ تعالیٰ نے عرب کلچر کو اتنا بڑا وقار دیا، اعتبار دیا، جو چیزیں غلط تھیں انہیں ختم کر دی، جو چیزیں اصلاح کے بعد قبول کرنے والی تھی اصلاح کے بعد قبول کر لی، جو چیزیں من وعن قبول کرنے والی تھیں اسلام نے انہیں من وعن قبول کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں ہم نے عرب تہذیب کو کیا سمجھ رکھا، یہ کوئی ہندوستانی یا افغانی یا ایرانی تہذیب نہیں تھی۔ عرب تہذیب تمام تر خرابیوں کے باوجود بھی اللہ نے اس کے اندر کمال کی صفات رکھی ہوئی تھی، وہ کمال کے سخی تھے، کمال کے بہادر تھے، اور شجر نسب کو کمال طریقے سے حفظ کرنے والے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں یہ حال، یہ گاؤں میں کوئی میراثی ہو شہر میں آ کے سید بن جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اسے۔ عرب میں تو آج بھی شجر نسب کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو تمام تر خرابیوں کے باوجود بھی عرب اس دور میں بھی ممتاز تھے۔ ان کی زبان کو لے لیں آپ، عرب عجم گونگے کو کہتے ہیں، عرب اتنی کلاسیکل زبان ہے۔ اللہ نے قرآن اتارنے کے لیے کس زبان کا انتخاب فرمایا؟ تو عرب کلچر میں اتنی جان تھی کہ وہ جو ان کی جو چیزیں بالکل درست تھیں اسلام نے من وعن ان کو اپنے اندر لے لیا، جو اصلاح کے بعد قبول کرنے والی تھی اصلاح کے بعد قبول کیا۔ ان کی شجاعت، ان کی سخاوت، ان کی مہمان نوازی، ان کی فیاضی اسلام نے من وعن لی ہیں، اور جو چیزیں بالکل رد کرنے والی تھیں ان کی شراب نوشی، سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح بدکاریاں کر کے اس کو شعروں میں ذکر کرنا، اشعار اس وقت کا ذرائع ابلاغ تھے، جیسے آج کے چینل ہیں اس طرح ان کا یہ شعراء یہ ان کے چینل ہوا کرتے تھے، اور بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بڑے بڑے چینل بنا کے رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے شعراء رکھے ہوئے تھے۔ وہ شعراء اس پوری دھرتی کے اوپر ان کے گیت گاتے تھے اور ان کے کیا کہتے ہیں مدح سرائی کرتے تھے، اور ان کے مورال کو بلند رکھتے تھے، اور عوام الناس کو ان کی طرف راغب رکھتے تھے۔ یا آپ عرب پڑھیں آپ کو پتہ چلے، یہ بالکل جس طرح آج جو چینلز ہیں جو حیثیت حاصل ہے، شاید اس سے کہیں زیادہ شعراء کو وہ حیثیت حاصل تھی۔ تو کچھ چیزیں اسلام نے بالکل رد کر دیں اور کچھ چیزیں اصلاح کے بعد قبول کر لیں، جیسے ان گنت شادیاں کرتے تھے وہ، 100 200 شادیاں کرنا، اسلام نے بالکل رد نہیں کیا۔ کیا کیا؟ اصلاح کر کے 4 تک محدود کر دیا، امتیوں کو 4 تک، ورنہ نبی علیہ السلام
11 یا 13 11 تو یقینی ہے، امتی 4 تک محدود، یہ اصلاح کر کے قبول کیا۔ یہ تھی عرب کلچر کے اندر جان، جس کے اندر انبیاء کی بقایا جات سب سے زیادہ تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو تہذیب و تمدن یہ بھی توق بن جاتا ہے، بیڑیاں بن جاتی ہیں دین سے رکنے کی۔ پھر بندہ دانشوری بکھیرتا ہے، نہیں جی یہ تو کلچر ہے نا، ٹھیک ہے، جو آپ کو وہاں سے ملا وہ بھی کلچر ہی تھا۔ اس وقت کلچر تھا داڑھی رکھنے کا، آج کلچر نہیں رکھنے کا۔ اس وقت کلچر تھا کھلے کھلے لباس پہننے کا، آج بالکل سکن ٹائٹ پہن لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سطر ہوتا ہے، سطر کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ اسلام نے جسم کے جن قابل شرم حصوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اسلام چاہتا ہے وہ ایسے چھپیں کہ نہ صرف وہ نظر نہ آئیں بلکہ ان کی جسمانی ساخت کا خد و خال کا پتہ نہ چلے۔ ایمانداری سے بتائیں، آپ کی عقل بھی اس کی گواہی دیتی کہ نہیں گواہی دیتی؟ سطر یہ کہ نہ صرف وہ قابل شرم حصے چھپیں بلکہ ان کے جسمانی ساخت کا خد و خال کا پتہ نہ چلے۔ اور آج چست پینٹے نوجوان جاتے ہیں تو شیشے پہ سب سے پہلے آگا پیچھا دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح فحاشی نمایاں ہو کے نظر آ رہی کہ نہیں، نہ ہو تو وہ اس پینٹ کو ڈھیلی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ اس کو کلچر کی بنیاد پہ اپنائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بندشیں ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، یہ روک ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ چند دن کی زندگی ہے، پھر تو قبر میں، اللہ تعالیٰ وہاں اندھیری رات نہ کرے بس۔ ٹین ایج میں بندہ ذرا بے ہوش ہوتا ہے، ٹین ایج سے باہر آ جاتا ہے، ہلکی ہلکی ہوش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ 40 سے گزرنے کے بعد پھر کیا زندگی، 50-60 کے بعد تو ویسے ہی بونس ہے، اب گیا آج گیا کل گیا آج گیا کل گیا۔ پھر اس کورونا کے غیر کیا کہتے ہیں یقینی صورتحال کے اندر، اور آج کی صورتحال تو اتنی یقینی ہے، بوڑھے بوڑھے موجود ہیں، نوجوان اچانک گر جاتا۔ موتیں کثرت سے ہو رہی ہیں، اگر اب بھی ہم نہ سمجھیں کب سمجھیں گے؟ آباء و اجداد کی تقلید، رسوم و رواج، تہذیب و تمدن کی بیڑیاں، خود ساختہ قوانین کی زنجیریں ہیں۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں بندہ خود ساختہ قوانین پر عمل کرنے لگتا ہے، جو انسان نے خود بنایا ہے اس پر وہ غیرت کھاتا ہے۔ اللہ کے قانون پر غیرت کھانے کے لیے تیار؟ یہ خود ساختہ قوانین بھی زنجیریں ہیں جو دین کی طرف آنے نہیں دیتی، جو بندے کو جکڑ لیتی ہیں۔ یہ زنجیریں پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالتی، یہ عقل پہ بیڑیاں ڈال دیتی ہیں، دل دماغ پہ بیڑیاں ڈال دیتی ہیں۔ بندہ پھر دین کو نہیں سمجھتا، پھر بڑا خوش ہوتا، ہاں نہیں جی یہ دیکھو جی یہ تو ملک میں فساد پھیل جائے گا، کیونکہ یہ تو ہم نے قانون، بھائی آپ نے بنایا کیوں؟ فساد تو آپ نے پھیلایا، آپ نے غیر اسلامی قانون بنایا تو کیوں بنایا؟ فساد تو پھیلانے والے آپ ہیں۔ بطور مسلمان، بطور اسلامی ریاست آپ کا فرض کیا ہے؟ 70 سال میں آپ سے اتنا تک نہیں ہو سکا کہ چوری کی سزا ہی نافذ کر دیں۔ یہ تو شکر ادا کرے، وہ اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اسلام کی خدمتیں اس ملک میں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں جس کی برکت سے یہ ملک محفوظ ہے۔ محض ٹیکنالوجی کسی ملک کو محفوظ رکھتی تو آج امریکہ بھی محفوظ ہوتا، سب سے بڑھ کر رشیا محفوظ ہوتا جس کے ٹکڑے 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 ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ خود ساختہ قوانین کی زنجیریں انسان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتی۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام کہتا ہے جس نے 3 طلاقیں دے دی بات ختم ہو گئی، اور یہاں یہ ابھی یونین کونسل کو اطلاع نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا 3 ہو گئی، یونین کونسل میں چلے گئے، صلح کرا دی۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ کوئی الفی ہے کہ آپ نے جوڑ دیا؟ دوبارہ میاں بیوی بن گئے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں اپنے آرڈر پہ کہتا ہوں، یہ لوگ مولوی کی بات کیوں مانتے؟ ایک خاتون کہنے لگی دیکھو جی یہ دیکھو مولویوں کا کتنا انفلوئنس ہے، کتنے اثرات ہیں، کہ میری نہیں مانی، کہتا جی مولوی صاحب نے کہا 3 کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ میں نے کہا جی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ مولوی
یہ کوئی دین مولوی کا تھوڑی ہے بھائی، یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کا۔ اللہ ایک بات کر دے، آپ کے فیصلے سے وہ چیز یا آپ کی رائے سے چیز یا آپ کی پنچایت سے وہ چیز تبدیل تو نہیں سکتا۔ آپ سرپنچ ہیں جی، سرپنچ ہے تو اپنے گھر کے سرپنچ ہے، پھر پتہ نہیں جہنم میں بھی سرپنچ ہوں گے، جہنم میں بھی بڑے بڑے سرپنچ گھسے ہوئے ہیں ابو جہل کی طرح۔ اللہ کے قانون سے ٹکر لے کے آپ گزارا کیسے کریں گے؟ صرف مجھے یہ بتائیں، آپ رہ کیسے پائیں گے؟ بڑے فخر سے کہتے جی میں نے کہا تھا وہ میاں بیوی کیوں نہ بنے۔ میں کہا گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ 3 ہو چکی تھیں، عدت گزر اگر چکی ہے، 3 ہو چکی ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر گزرے نہ گزرے 3 ہو گئی، بس خلاص۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہاں کی مصیبت مردوں کو طلاق دینا بھی نہیں آتا۔ ارے بھائی تمہاری نہیں بندی، ایک دے کے آرام سے بیٹھ جاؤ، وہ بھی رجی، عدت کے اندر خیال آئے واپسی ہو جائے گی، 2 تمہارے پاس تیر بچیں گے، یہاں ٹھوک کے 3 دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں کس کس کو ڈھونڈتے ہیں۔ انا للہ و انا جو ممبر اجازت نہیں دیتا اس پہ بات کرتے ہوئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ خود ساختہ قوانین کی زنجیریں اسلام بندے کو اسلام سے روک دیتی ہیں۔ وقت ہو گیا، 2 منٹ بعد میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اور 5ویں چیز، 6ٹھی چیز، ذاتی احساسات کی بندشیں اسلام کو، بندے کو اسلام کی طرف آنے نہیں دیتی۔ اپنا محاسبہ کریں، آپ دلیل کے زور پر جیتے ہیں یا ذاتی احساسات کے زور پہ جیتے ہیں؟ آپ کے ہاں طاقت آپ کے من میں ذاتی احساسات کی ہے یا دلیل اور استدلال کی ہے؟ اگر آپ دلیل کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں تو شکر ادا کریں، ورنہ اپنی فکر کریں۔ ذاتی احساسات کی کیا حیثیت ہے؟ ذاتی احساسات ٹھیک ہیں، سو بسم اللہ، شکر ادا کریں اللہ کا۔ لیکن اگر وہ ذاتی احساسات غلط ہیں اور یہ ذاتی احساسات بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دیتے، لاکھ آپ اس کے سامنے قرآن کی آیات رکھیں، اللہ کے نبی کے فرامین رکھیں، اس کا ذاتی احساس اس کو آنے نہیں دیتا۔ اور اس ذاتی احساسات کے اندر میں نے اوپر سے جتنی چیزیں بیان کی ساری بھی آ جاتی ہیں، وہ رسوم و رواج بھی آ جاتے ہیں، وہ آباء و اجداد کی تقلید بھی آ جاتی ہیں، وہ تہذیب و تمدن کا توق بھی آ جاتا ہے، وہ خود ساختہ قوانین کی زنجیریں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں 1 2 3 4 5 یا جتنی بھی ہیں آگے پیچھے کر کے جتنا بندہ جس سے متاثر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے اس کے ایک ذاتی احساس کو ڈیولپ کر دیتی ہیں۔ اور جب وہ ذاتی احساس ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر بندہ دین کی طرف نہیں آتا۔ وہ دین کے دلائل ذاتی احساسات کے سامنے بالکل وہ ذاتی احساسات کو اوپر لے جاتا۔ وہی یہ ذاتی احساس کا ذکر ایک اس انداز سے قرآن ذکر کرتا ہے، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رکھی ہے۔ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرتے ہم نے کہاں جانا ہے، دلیل کی روشنی میں نہیں، ذاتی احساسات کی روشنی میں بس۔ اس لیے اپنے ذاتی احساسات کو قابو میں رکھیں۔ دشمن بھی بات اگر ٹھیک کہہ رہا ہو، دشمن بھی، اسے تسلیم کریں۔ اپنا بیٹا، اپنا باپ، اپنی ماں بھی غلط بات کہہ رہی ہو، اس کی بے ادبی نہ کریں، لیکن اس کی ماننی نہیں ہے کہ نہیں ابا جان یہ بات درست نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کا خیال رکھو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ شرک کا حکم دے تمہیں، مجبور کریں، جاہدہ کے اندر پورا زور ہے، وہ تم پر زور زبردستی کریں، محنت کریں، وہ تمہارے پیچھے لگ جائیں کہ تم میری ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لو، فلا تطیعہما، ان کی بات ماننی نہیں ہے۔ پھر یہ نہ ہو تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے ذاتی احساسات غالب آ جائیں، لیکن ان کی بے ادبی بھی نہیں کرنی۔ فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہے، جو بھی ہیں تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی۔ وہ کون سی چیزیں جو مجھے اور آپ کو دین سے روک دیتی ہیں؟ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں کو نظر ڈالتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، ان تمام چیزوں کو رکھ کے ہم
اللہ کے دین کو، اللہ کی مرضی کو، رسول کے فرمان کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اصحاب کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔